الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق و عطا سے ہم سب کو نماز فجر باجماعت پڑھنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ فہم دین کورس کا اعتقاداتی، اصلاحی اور معاملاتی لحاظ سے جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ ہے دختران اسلام اور اعتکاف۔ چونکہ یہ موضوع اس لیے میں نے رکھا تھا کہ آج 19 رمضان المبارک ہے، تو 20 رمضان المبارک مغرب سے پہلے اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے، اس لیے آج کے دن موضوع کو بیان کرنا ضروری تھا تاکہ لوگوں کا ذہن بن سکے۔ اور آج کا موضوع زیادہ ضروری اسلامی ماؤں بہنوں کے لیے ہے۔ اگر وہ سن رہی ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ کافی سارے مسئلے آپ کو سمجھ آ جائیں گے، آپ ضرور توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 187 ہے۔ اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، مباشرت ان کے ساتھ نہ کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اس حال میں کہ جب تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، فی المساجد، مسجدوں کے اندر۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ جو قرآن کے اندر لفظ آیا نا فی المساجد، تو فی المساجد کے آنے سے باقی کائنات کی ساری جگہوں کی نفی ہوئی۔ اب یہاں پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف متفق علیہ حدیث پاک ذہن میں رکھیں۔ روایت کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرے وہ مریض کی عیادت، نماز جنازہ اور اس کے بعد کسی بھی قسم کے دوسرے کاموں میں شرکت نہ کرے۔ تو اس حدیث، یہ جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس سے پتہ چلا کہ جو اعتکاف بیٹھے گا وہ جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، جو اعتکاف بیٹھے گا وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، جو اعتکاف بیٹھے گا وہ پھر مسجد کے اندر مسجد کی چار دیواری میں ہی رہے گا۔ اپنی ذاتی طور پہ کسی طبعی ضرورت کی بنیاد پہ وہ کچھ وقت کے لیے مسجد کے باہر جا سکتا ہے، جن کا بیان آگے ہو جائے گا کہ کن کن موقعوں پہ اعتکاف والا بندہ مسجد سے باہر قدم رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو 10 دن اور ساری راتیں مسجد کے اندر ہی قیام کرنا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اعتکاف کرتا ہے
تو اعتکاف چونکہ مسجد میں ہوتا ہے اور اس بندے نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا ہوتا ہے، تو اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ سارے نیکی کے کام کہ اگر وہ اعتکاف نہ بیٹھتا تو پھر وہ کرتا، یعنی کہ جنازہ پڑھتا، مریض کی عیادت کرتا، کسی کی خدمت کرتا، صدقہ خیرات کرتا، جو بھی نیکی کا کام عام دنوں میں باقی ساری دنیا کر رہی ہے، لیکن اعتکاف بیٹھا ہوا معتکف اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والے بندے کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ کائنات کی ساری نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے ہوئے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی وہ نیکیاں کہ جو نیکیاں وہ کر نہیں رہا، لیکن اگر اعتکاف میں نہ ہوتا تو پھر وہ کرتا، تو اب چونکہ اعتکاف نے اس کو روکے ہوئے ہے اور اس کو روک رکھا ہے کہ وہ مسجد کے باہر نہیں جا سکتا، تو لہٰذا اعتکاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ساری نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اعتکاف کرنے پہ ملے گا کیا، اعتکاف کرنے کا اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے؟ تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے نانا جان نے فرمایا جو بندہ رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ 2 قبول حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کر کے ترمذی شریف کے اندر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، پھر یہ روایت شعب الایمان کے اندر بھی موجود ہے کہ جو بندہ اللہ رسول کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو جس وقت وہ اعتکاف سے اٹھ کے مسجد سے باہر قدم رکھتا ہے تو گویا کہ وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے دنیا میں آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ چند حدیثیں آپ کی خدمت میں نے بیان کی ہیں۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کہتے کس کو ہے؟ اعتکاف کا معنی ہے دھرنا دینا، لغوی معنی۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ دھرنا دینا۔ لغوی معنی اس کا ہے کہ کسی کے سر پہ بیٹھ جانا کہ تم یہ میرا کام ضرور کرو۔ اب دھرنے میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنا مطالبہ آگے کسی کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میرے مطالبات کو مانا جائے، تو علماء نے لکھا کہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے دھرنا دینا، اور یہ معنی اس کا جو ہے نا تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی گٹھڑیوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور مسلسل دن رات قرآن کی تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، تنہائی میں عبادت کر کے، سجدہ کر کے، شب قدر کی رات کو تلاش کر کے، روزہ رکھ کے وہ مسلسل مسجد میں اپنے آپ کو 10 دن مقید کر کے اللہ کے دربار میں کہتا ہے اے باری تعالیٰ اتنی دیر تک نہیں جاؤں گا، اب تمہیں ہر حال میں میرے گناہوں کو بخش کے مجھے جنت میں داخل کرنا ہوگا۔ یعنی کہ یہ مطلب ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ رب کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کرے کہ اس بندے کا اور کوئی مقصد نہ ہو اعتکاف کرنے میں، اور اگر اعتکاف بھی کرے لیکن پھر اس کا فائدہ بھی کوئی نہ ہو، لغویات میں، گفتگو میں، عام دنوں میں جس طرح لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو ویسے ہی حالت اعتکاف میں کرے تو ایسے بندے کے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چند ضروری مسائل۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1، اعتکاف کبھی واجب ہوتا ہے، اعتکاف کبھی سنت ہوتا ہے، اعتکاف کبھی مستحب ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب کون سا ہوتا ہے، سنت کون سا ہوتا ہے اور مستحب کون سا ہوتا ہے؟ واجب اعتکاف
وہ ہوتا ہے کہ جو تم نے اپنے منہ سے منت مانی، اے اللہ مجھے اولاد دے، میں اعتکاف کروں گا، اے اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، میں اعتکاف کروں گا، میری فلاں مرضی پوری کر، میں اعتکاف کروں گا۔ کسی کام کے ہونے پر جو بندے نے منت مانی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اعتکاف واجب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہر حال میں اعتکاف واجب جو ہے ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اعتکاف سنت۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ بنتا ہے بستی والوں میں سے اگر چند لوگوں نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے اعتکاف ہو گیا، سب کی طرف سے ذمہ داری پوری ہو گئی، اور اگر بستی والوں میں سے کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھا تو پھر سارے گناہ گار ہو گئے، سب کے اوپر سنت چھوڑنے کا گناہ آئے گا۔ علی الکفایہ یعنی ایسی سنت کہ جس کو آقا کریم نے پوری زندگی جاری رکھا، جب شروع کیا تو شروع کر کے اپنے ظاہری وصال تک اس کو جاری رکھا۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آبادی ہے، جہاں پہ شہر ہے، جہاں پہ لوگ کافی مقدار میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ بھی اگر اعتکاف کر لیں تو سب کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر سارے چھوڑ دیں اور کوئی بھی مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھے تو پھر سب کو سنت مؤکدہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اعتکاف مستحب کون سا ہوتا ہے؟ جیسے آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہم نیت کر لیں کہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھوں گا میں حالت اعتکاف میں ہوں، تو اس کو کہتے ہیں اعتکاف مستحب۔ پورے سال میں اعتکاف مستحب کا ثواب تم لے سکتے ہو۔ جب بھی مسجد میں آؤ اعتکاف کی نیت کر لو، اور جتنی دیر مسجد میں رہو ذکر کرو، عبادت کرو، قرآن پڑھو، وہ سارے کا سارا جو تمہارا وقت ہے وہ اعتکاف میں شمار ہوتا رہے گا۔ اگرچہ تم ابھی بیٹھے نیت کر لو کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کچھ ضروری مسائل۔ نمبر 1 کہ عورت کے اوپر اعتکاف ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں صحیح مسلم اور بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح زندگی میں اعتکاف بیٹھتے تھے، آقا کریم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ازواج مطہرات نے اس عمل کو جاری رکھا اور ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھتی تھی۔ جس طرح مردوں پر یہ سنت عائد ہوتی ہے بالکل اسی طرح عورتوں پر بھی یہ سنت عائد ہوتی ہے۔ عورتیں اعتکاف کہاں بیٹھیں؟ مرد جو ہے وہ اعتکاف بیٹھیں گے مسجد میں، عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھیں گی۔ عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ممنوع ہے سوائے 3 مسجدوں کے، سوائے نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 3 مسجد اقصی۔ ان 3 مسجدوں میں، کیونکہ وہاں پہ اجتماع اتنا بڑا ہے، وہاں پہ کیفیت اور ہے، لیکن جس طرح ہمارے گاؤں ہیں، جس طرح شہر ہے، جس طرح آبادیاں ہیں، جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کا معاشرہ ہے، جس طرح کی موجودہ صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں آیا ہے فی المساجد، تو لہٰذا عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں، اس سے بڑی کم عقلی بھی کوئی نہیں، اور اس سے بڑی کم فہمی اور اس سے بڑی شرارت اور اس سے بڑا فتنہ فساد بھی کوئی نہیں۔ تو عورتیں اعتکاف ضرور بیٹھیں، سنت ادا کریں، ازواج مطہرات کی سنت ادا کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور مسجد بیت میں اعتکاف بیٹھیں، جو گھر کی مسجد ہے۔ مسجد بیت کو سمجھ لو کہ ایک کمرے کو مختص کر دیں،
کمرے کی ایک جگہ کو، ایک کونے کو مختص کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، امی عائشہ روایت کرتی ہے کہ حضور مجھے کہتے ہیں کہ میرا خیمہ لگا دو، اعتکاف کے لیے میرا خیمہ لگا دو، تو میں آقا کریم کا خیمہ لگا دیتی ہوں، تو پھر حضور فرماتے ساتھ اپنا بھی لگا دو۔ اور حضرت حفصہ جو بیٹی تھی سیدنا فاروق اعظم کی، ان کے دل میں آیا کہ عائشہ کا خیمہ بن رہا تو میں بھی اپنا ساتھ بنا لوں۔ امی عائشہ سے اجازت لے کے حضرت حفصہ نے بھی خیمہ لگا لیا، اور امی عائشہ سے اجازت لے کے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا کریم کی زوجہ تھی، تو 4 خیمے لگ گئے۔ کتنے خیمے لگ گئے؟ 4۔ یہاں سے دھیان کرنا کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھیں۔ ایک تو وہ دوسری صورتحال میں نے بتا دی، فتنہ فساد والی، کم عقلی والی، کم فہمی والی، شر والی، شر انسان اور شر شیطان والی، اور دوسری یہ چیز پکی پیٹی ذہن میں رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کے باہر نکلے تو پوچھا یہ 4 خیمے کیوں ہیں؟ تو امی عائشہ عرض کرنے لگی، اور کثیر تعداد میں صحابہ اکرام نے بھی بتایا آپ کی ازواج مطہرات کے 3 خیمے ہیں، ایک آپ کا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری نیت نیکی کی ہے؟ میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ رہا ہوں، چاروں کے چاروں اکھاڑ دو، چاروں کے چاروں۔ کیا تمہاری تمہاری نیت نیکی کی ہے؟ کیا نیکی ایسے ہو سکتی ہے؟ تو جب اس دور میں جب خود کائنات کا دولہ محمد عربی دھرتی پہ موجود تھا، تو کہاں وہ دور اور کہاں آج کا دور؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اچھا، عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھے، اور جتنا ثواب مردوں کے لیے ہے اتنا ہی ثواب خواتین کے لیے ہے۔ میں اس مسئلے کو اس لیے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور دختران اسلام، ان کی توجہ اس مسئلے کی طرف نہیں ہے، اور اگر ہے تو بہت تھوڑی ہے۔ مرد تو پھر بھی زندگی میں 1-8 مرتبہ یا 2-3 مرتبہ بیٹھ لیتے ہیں، کبھی بچپنے میں، کبھی جوانی میں، یا کبھی بڑھاپے میں۔ عورتیں بہت کم بیٹھتی ہیں، لہذا میں یہ گزارش کروں گا دختران اسلام سے کہ آپ کے اوپر بھی اتنی ہی شریعت کے اوپر عمل کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جتنی کہ مردوں کے اوپر ہوتی ہے۔ لہذا گھریلو کام کاج بہت ہوتے ہیں، بچوں کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں، کھانے پکانے کے معاملات بہت ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے زندگی میں ٹائم نکال کے تو اپنے آپ کو 10 دن عبادت کے لیے مختص کرنا چاہیے، اور رب کے دربار میں اپنی ذات کو پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ کہ اعتکاف جو ہے، اگر عورتیں بیٹھ جائیں اور ان کو حیض آ جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، حالت اعتکاف میں عورتوں کو جب حیض آئے گا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب مرد ہے، وہ اعتکاف بیٹھا ہے، اس کو اگر احتلام ہو جائے تو یاد رکھیں مرد کو احتلام کے ہونے سے، آنے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ کہ مرد کو جو احتلام آئے گا غسل اس پر بھی واجب ہوگا، عورت کو حیض آئے گا غسل اس پر بھی واجب ہوگا، لیکن فرق ہے، مرد کا احتلام ایک لمحے کے بعد وہ غسل کر کے دوبارہ عبادت کے لیے اپنے جسم کو تیار کر سکتا ہے، لیکن عورت کے جو پیریڈ ہوتے ہیں وہ 3 دن سے لے کے 10 دن تک چلتے ہیں، اس لیے وہ فوری طور پہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے پاک نہیں کر سکتی، تو روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر آگے 5 وہ ذہن میں رکھیں، اعتکاف کون بیٹھ سکتا ہے؟ بالغ یا نابالغ، عاقل یا ناعاقل، روزہ دار یا بے روز؟ تینوں کا جواب سنیں۔
اعتکاف بالغ اور نابالغ دونوں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن نابالغ اتنا نہ ہو کہ 3 سال والا، 4 سال والا، 5 سال والا، 6 سال والا، 10 سال والا، ایسا نابالغ کہ جس کو ابھی جوانی کی علامات جسمانی طور پہ ظاہر نہیں ہوئی لیکن سمجھدار بچہ ہے، تو مسلمان ہونا شرط ہے، روزے پورے ہونا شرط ہے، عاقل ہونا شرط ہے، باقی بالغ نابالغ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اعتکاف کہاں بیٹھے، کس مسجد میں، یہ تو ہو گیا نا مسجد میں بیٹھے، کس مسجد میں بیٹھے؟ سب سے بہترین اعتکاف بیٹھنے کی جگہ جہاں پر سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ کعبہ شریف ہے، مسجد حرام، دوسرے نمبر پہ مدینہ الرسول مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں وہ مسجدیں ہیں جہاں پر نماز جمعہ کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ مسجد ہے کہ جہاں پر جمعہ کی ادائیگی تو نہیں ہوتی، البتہ اذان اور جماعت پورا سال ہوتی ہے، اذان اور جماعت پورا سال ہوتی ہے، اکا دکا کوئی معاملہ چھوڑ کے باقی پورا سال ہوتی ہے۔ ایسی مسجد کہ جہاں پہ جماعت آدھا سال ہوتی ہے، آدھا سال نہیں ہوتی، یا 5 نمازیں ہیں تو 5 میں 2 نمازوں کی جماعت ہوتی ہے، 3 کی نہیں ہوتی، 3 کی ہوتی ہے، 2 کی نہیں ہوتی، کہ جماعت تو ہوتی ہے لیکن کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، یا ایسی مسجد کہ جو مسجد تو ہے لیکن مطلقاً اس میں جماعت ہوتی نہیں، ایسی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھا جا سکتا۔ ایک تو جماعت وہ فرض ہے وہ بھی گئی، جمعہ فرض ہے وہ بھی گیا، اذان اقامت کو قائم کرنا، دین کو قائم کرنا ہے وہ بھی گیا، تو اعتکاف سنت ہے، تو کئی فرض چھوڑ رہا ہے بندہ ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ ضروری نہیں، لہذا ایسی مسجد کم از کم ہو کہ جس میں پورا سال اذان اور جماعت کا اہتمام ہوتا ہو، تو پھر جمعے کی ادائیگی کے لیے جامعہ مسجد میں وہاں پہ بیٹھنے والا بندہ جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی، اور دختران اسلام کے لیے، خواتین اسلام کے لیے یہ حکم ہوگا، ایک کمرے کو مختص کرے، وہاں پر اپنی جگہ کو مختص کرے، باقاعدہ خیمہ بنائے، وہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ خیمے کے اندر عورت اپنے لیے 4 پائی رکھ سکتی ہے، مرد کا حکم مسجد کا اور ہے کہ یہاں پہ نہیں رکھ سکتا، لیکن عورت 4 پائی رکھ سکتی ہے، لیکن 4 پائی پہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ 4 پائی جس جگہ پہ عورت اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو اس اپنے حجرے اور اس اپنے خیمے اپنی جگہ کے اندر 4 پائی رکھ سکتی ہے، ٹیبل، یہ صرف فرق ہے کہ کیونکہ 4 پائی میں جھول ہوتی ہے، اس پہ آگے تکیہ ہوتا ہے، سرانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ کھڑا ہو کے ایک معیوب کام ہے، تو لہٰذا اس کے لیے تپائی یا اس کے لیے جائے نماز وہ علیحدہ سے رکھ لیا جائے، اور خواتین اس طرح کر کے اپنے خیمے کا اہتمام اور اپنی مسجد بیت کا اہتمام اور اس کو مختص کر سکتی ہیں۔ یہاں پہ چند ضروری مسائل کو بیان کرنے کے بعد آج کی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اعتکاف کے حوالے سے وہ بندہ کہ جس نے کئی روزے چھوڑ دیے، 20ویں روزے کے آنے تک کئی روزے چھوڑ دیے، کہ 5-6 چھوڑ دیے، 10-12 رکھ لیے، پورے 20 روزے نہیں ہیں، کیا وہ بندہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ فرض ہے، ایک روزے کا کفارہ پوری زندگی ادا نہیں ہو سکتا، اس بات کو پلے باندھ لیں۔ کسی بندے نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، اس کے کفارے میں پوری زندگی کے روزے رکھے، نہیں ادا ہو سکتے، قضا تو ادا ہو جائے گی لیکن ہو بہو جو ثواب رمضان کے روزے کا اس وقت کہ جس وقت وہ فرض تھا اس وقت رکھنے کا تھا وہ ثواب بندے کو نہیں ملے گا، اور وہ فرض جو اس وقت بندے پر قائم تھا
اس نوعیت کی کفارہ تو ہو گیا، قضا تو ہوگی، لیکن وہ ثواب اور اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن ان ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے پھر بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ ہاں، جب اعتکاف بیٹھ گیا تو اب جو بیچ کے دن ہے حالت اعتکاف کے، ان میں کوئی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، چاہے جان بوجھ کے، چاہے بھول کے، چاہے مریض ہونے کی وجہ سے، چاہے بیمار ہونے کی وجہ سے، جیسے ہی روزہ چھوڑے گا فوری اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو چیز سمجھنے کے لیے ہے کہ اگر عورت نے زندگی میں منت مانی ہو، یاد ہے نا آپ کو اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ واجب کون سا؟ کہ جس میں منت مانی، نظر مانی، اے اللہ میرا یہ کام پورا کر دو، میں اعتکاف کروں گی۔ اگر عورت نے منت مانی ہو، اب اس پر اعتکاف کیا ہو گیا؟ واجب۔ تو کیا اس عورت کو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں، اگر شوہر منع کر دے عورت کو تو عورت کا اعتکاف ہے ہی نہیں۔ میں پھر بات کو دہرا دیتا ہوں، عورت اعتکاف بیٹھنے کے لیے شوہر سے اجازت طلب کرے، یہ ضروری۔ اگر شوہر اجازت دے تو پھر اعتکاف کرے، اگر شوہر اجازت نہ دے تو عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ یہ تو سنت اعتکاف ہے نا کہ جو نہیں کر سکتی، منت مانی ہو، نظر مانی ہو، واجب اعتکاف ہو کہ جس کا ادا کرنا اور پورا کرنا اس منت کا ضروری، تو پھر بھی شوہر منع کر دے تو شوہر کی فرما برداری کو شریعت نے مقدم رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو بعد میں رکھا۔ سمجھ آئے گی بات کی کہ شوہر کی فرما برداری ضروری ہے، اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ واجب ہے۔ اور اگر وہ عورت شوہر کی فرما برداری کے بغیر، اپنے شوہر کے منع کرنے کے بغیر یا روکے بغیر اعتکاف کرتی ہے تو اس کے پلے میں اللہ تعالیٰ کوئی ثواب نہیں لکھے گا۔ وہ بعد میں اپنی منت پوری کرے، پھر بعد میں کرے، پھر بعد میں زندگی کے کسی دوسرے موڑ موقع پہ کرے، لیکن جب شوہر نے منع کر دیا اب نہ کرے۔ اسی طرح کر کے ایک مسئلہ اور ذہن نشین فرما لیں کہ اعتکاف کرنے والا مسجد سے کب باہر نکلے؟ جواب، اعتکاف کرنے والا اپنی طبیعت کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، پخانہ، پیشاب، استنجا، وضو، غسل۔ اب یہ غسل پہ آ کے کچھ لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ جس وقت غسل کی حاجت ہو، ایک ہوتا ہے غسل کی حاجت ہونا اور ایک ہوتا ہے غسل شوقیہ۔ شوقیہ غسل کیا ہے؟ وہ دن میں 10 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے گرمی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تو یہ شوقیہ غسل ہے، اس کو حاجت نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی ہر نماز کے وقت گرمیوں میں تقریباً بندہ نہا ہی لیتا ہے، اور ویسے جو ہے غسل حاجت وہ تو دن میں 5 مرتبہ نہیں نہ ہوتا۔ تو یاد رکھیں، جو حاجت طبعی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف کرنے والا بندہ مسجد سے باہر گیا جوتوں والی جگہ پہ، مثال کے طور پہ، یا واش روم سے واپس آ رہا تھا، کسی نے اس کو بلایا، وہ اس کے بلانے پہ وہاں پہ رک گیا اور رک کے اس کی بات کا جواب دینا شروع کر دیا، ایسی صورتحال میں اس بندے کا اعتکاف فاسد ہو گیا۔ وہ اس کو اگر جواب دینا چاہتا ہے تو مسجد میں داخل ہو کے دے۔ یہاں تک میں آخری بات کرتا ہوں کہ احتیاط کتنی کرنی ہے۔ اسی احتیاط کا تو اجر ہے، اسی قید کا تو اجر ہے کہ بندہ گیا واش روم میں، وضو خانے میں، اب وہاں پہ حاجت پوری کر کے آ رہا تھا کہ اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا، تو جس کا قرضہ دینا تھا وہ وہاں پہ کھڑا تھا، اس نے اپنے قرضے کے بارے میں پوچھ لیا کہ میرے پیسے کب دو گے؟
اب یہ اعتکاف والا بندہ اس نے اس کے پیسے دینے ہیں، قرضہ دینا ہے، یہ اس کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف ہو گیا اور قرضے کے بارے میں باتیں کرنے لگا، ایسی صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ایسی صورت میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پہ ان باتوں کو مکمل کرتا ہوں، باقی کوئی آپ کے ذہن میں مسئلہ اس صورت میں آئے تو آپ ایک اور ذہن میں رکھیں، حالت اعتکاف میں اگر بندہ نکاح کروانا چاہے یا کوئی ایسی صورتحال، بس کتابوں میں مسئلہ آ گیا، مسئلہ نمبر 31 نکاح ہو سکتا ہے حالت اعتکاف میں نکاح، بلکہ اس میں تو میرے خیال میں شاید ڈبل ثواب ملے، حالت اعتکاف میں نکاح ہو سکتا ہے، مسجد کے اندر ہو سکتا ہے نکاح، صرف نکاح ہی کرنا ہے نا۔ اچھا، مسئلہ نمبر 32 ذہن میں رکھیں، بے ہوش، پاگل، جنون، غشی بندے کے اوپر طاری ہو جاتی ہو اور وہ اتنی لمبی رہتی ہو کہ پورا دن گزر جاتا ہو۔ اب ظاہر بات ہے بے ہوش بندہ ہو، پاگل ہو، جنون ہو، غشی ہو، تو اس پہ پورا دن اگر گزر جائے تو پھر روزہ بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے ایسے بندے کا اعتکاف معتبر نہیں، ایسے بندے کا اعتکاف کرنے والا بندہ اذان دے سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، واعظ و نصیحت کر سکتا ہے، ہاں البتہ یہ جو اب ہمارا رواج نکلا ہوا ہے کہ روزے داروں، اللہ نبی کے پیاروں، یہ کام نہیں کر سکتا، سمجھا گی بات؟ باقی بیان کر سکتا ہے، بچوں کو پڑھا سکتا ہے، قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے، یعنی وہ سارے کام جو مسجد کے اندر ہے اور شریعت کے تابع ہے وہ کر سکتا ہے۔ باقی فضول گفتگو جس طرح عام لوگوں کے ساتھ عام دنوں میں ہوتی ہے، وہ حالت اعتکاف میں یہ نہیں کہ اعتکاف بیٹھا وہاں پہ گپیں لگ رہی ہیں، ہنس رہا ہے اور ہنسی مذاق خوشی، ایسے معاملات اعتکاف کے منافی ہیں۔ لہٰذا دعا کریں کہ خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اعتماد کرتا ہوں کہ اس مسجد میں بھی اعتکاف کے لیے ترکیب بنے گی، اور دختران اسلام کو بھی یہ پیغام ہے اور ان کو یہ میسج ہے، ترغیب ہے کہ اپنی مصروفیات میں سے اس سال نہیں اگلے سال، تو مصروفیات تو زندگی کی پھر ایسے ہی ہوتی ہے، تو ضرور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اکثر جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں وہ اس کام میں سستی کرتی ہیں کہ ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، آگے ان کی شادی ہو جاتی ہے، وہ بچوں والی ہو جاتی ہے، لیکن اعتکاف کوئی نہیں بیٹھتی، تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور